بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے یمن کے جنوبی شہر عدن میں کورونا کی علامات سے ملتی جلتی علامات کے ساتھ اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں 380 افراد ایسی ہی علامات سے ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملک میں کورونا کے متاثرین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو سرکاری طور پر نشاندہی شدہ ہے۔ کورونا کے پیش نظر جہاں پوری دنیا کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہیں آن لائن تجارتی کمپنی ایمیزون کے سربراہ جیف بیزوس دنیا کے پہلے کھرب پتی بننے کے امکانات ہیں۔ بزنس سافٹ ویئر کا موازنہ کرنے والی سائٹ نے حال ہی میں پچھلے 5 سالوں کا ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سب سے امیر ارب پتیوں کی سالانہ دولت کی نمو کی شرح کا جائزہ لیا۔ ارب پتی افراد کی 5 سالہ فہرست کے مرتب کردہ ڈیٹا کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ایمیزون کے سربراہ جیف بیزوس 2026 میں دنیا کے پہلے کھرب پتی بن سکتے ہیں اور تب ان کی عمر 62 سال ہوگی۔ دوسری جانب اس مطالعے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سماجی رابطوں کے مقبول ترین پلیٹ فارم فیس بک کے بانی 2036 میں دنیا کے کم عمر ترین کھرب پتی بن سکتے ہیں اور اس وقت ان کی عمر 51 سال ہوگی۔ دوستو، کورونا کے پیش نظر تمام تر شاپنگ مالز اور مارکیٹیں بند ہیں، جس کی وجہ سے آن لائن شاپنگ کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس ضمن میں آن لائن تجارتی کمپنی ایمیزون کافی اچھا کام کر رہی ہے۔ روس نے انسانی ہمدردی کے تحت شمالی کوریا کو 25,000 ٹن گندم بھیجی ہے۔ روس سے شمالی کوریا گندم لے کر پہنچنے والے بحری جہاز کے عمل کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے، جبکہ بحری جہاز سے سامان کو بندرگاہ کے غیر آباد حصے میں اتار کر رکھا گیا ہے۔ روسی سفارتخانے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں دور سے شمالی کوریا کے بحری جہاز کے کلیوں اور ریل کے مزدوروں کے شاندار کام کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ بحری جہاز سے گندم اتارتے وقت کوشش کر رہے تھے کہ اناج کا ایک بھی دانہ ضائع نہ ہو۔ اس سال اپریل میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ شمالی کوریا میں تقریباً 1 کروڑ شہریوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ دوستو، یہ واضح نہیں ہے کہ شمالی کوریا میں خوراک کی ترسیل کورونا کے پھیلنے سے متاثر ہوئی ہے یا نہیں۔ تاہم شمالی کوریا کا اب بھی کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کا کوئی متاثرین نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے تمام علاقوں میں تجارتی مراکز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے اداروں، گوداموں اور دکانوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کھانے پینے کی ایسی اشیاء سے بچایا جائے جو انسانی استعمال کے قابل نہ ہوں۔ پرانے طرز کے بازار میں سامان بردار گاڑی پر چھاپا مارا گیا۔ تلاشی لینے پر 80 کلو گرام خشک مچھلی برآمد ہوئی، جسے ضبط کر کے تلف کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی کنگ فہد قومی لائبریری میں 1100 برس قبل قرآن پاک کا چمڑے پر لکھا نادر نسخہ محفوظ ہے۔ لائبریری سعودی عرب کے مختلف علاقوں کی لائبریریوں میں موجود اصلی قلمی نسخوں کا ڈیٹا بھی تیار کر رہی ہے۔ ایسا کرنے سے قلمی نسخے کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ قومی لائبریری کئی برس قلمی نسخے اور دستاویزات جمع کرانے کی مہم چلائے ہوئے ہے اور اس میں 90,000 نایاب قلمی نسخے محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے حرم مکہ کی تیسری توسیع کے منصوبے پر کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوبارہ شروع ہونے والے کاموں میں مرکزی دروازے کی تکمیل، چھتوں کی آرائش کے لیے ماربل کی تنصیب، صحن میں موجود محرابوں کی آرائش اور دیگر اہم امور شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر چین سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ چین نے کورونا سے متعلق درست معلومات فراہم نہ کی تو وہ اس سے تعلقات ختم کر دیں گے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چین سے تعلقات ختم کرنے پر امریکہ کو $500 ارب بچا لے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ کورونا کے معاملے پر چین نے بہت مایوس کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس وقت وہ چینی صدر سے گفتگو کے خواہشمند نہیں ہیں۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا بھر میں پھیلی وبا کا الزام چین پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا کا پھیلاؤ کا تعلق ووہان کی لیبارٹری سے ہے۔
دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس کی کمیونٹی اور سائنسدان کہتے ہیں کہ کورونا جانور سے انسان میں منتقل ہوا ہے اور اس کا تعلق چین کے شہر ووہان کی لیب سے نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کورونا کی وبا پھیلانے میں چین کو مورد الزام ٹھہرانے کے بعد ریپبلکن پارٹی کی خاتون رکن کانگریس نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کورونا کا پھیلاؤ چین کا ایک جان بوجھ کر فیصلہ تھا جس کا مقصد پوری دنیا کو اقتصادی بحران سے دوچار کرنا تھا۔ امریکی خاتون رکن کانگریس نے کہا کہ چین کورونا کی وبا پھیلانے کے بعد پوری دنیا میں بدنام ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بات فاکس اینڈ فرینڈز پروگرام میں گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کو پوری دنیا میں کورونا پھیلانے پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ چین نے پوری دنیا کو اقتصادی بحران سے دوچار کرنے کے لیے کورونا دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ دوستو، خیال رہے کہ کورونا کی وجہ سے امریکہ اور چین ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر وبا پھیلانے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات حکومت نے ویزوں پر عائد جرمانے معاف کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ کورونا کی وجہ سے جاری صورتحال کے تناظر میں کیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 1 مارچ 2020 سے پہلے میعاد ختم ہونے والے افراد کو جرمانے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میعاد ختم ہونے والی داخلی یا رہائشی اجازت نامے والے افراد جو 18 مئی کے بعد ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ان کا بھی مکمل جرمانہ معاف کر دیا گیا ہے۔ ویزوں کے حوالے سے جاری نئے حکم نامے کا اطلاق اقامہ رکھنے والوں پر بھی ہوگا۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی شناخت اور شہریت کی نشاندہی کے لیے فیڈرل اتھارٹی سمارٹ پلیٹ فارم استعمال کریں۔ نئے حکم سے فائدہ اٹھانے والے افراد پر داخلے پر پابندی نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ترکی کے ہیلتھ منسٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتیں 4000 سے تجاوز کر دی ہیں۔ حکومت نے کورونا سے ہلاکتوں میں اضافے کے بعد ملک بھر میں 4 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ کورونا نے 213 ممالک کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کورونا میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,03,405 ہو گئی ہے۔ کورونا سے اب تک 45,26,850 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کورونا بنگلہ دیش میں قائم روہنگیا کیمپوں میں بھی پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے مہاجرین کے کیمپ میں پہلے کورونا مریض کی نشاندہی کی ہے۔ مغربی بنگلہ دیش میں وسیع و عریض رقبے پر پھیلے مہاجرین کے کیمپ میں 10 لاکھ سے زائد روہنگیا افراد غریبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پہلا مریض سامنے آنے کے بعد متاثرہ شخص کو آئسولیشن سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرم میں احتیاطی اقدامات اور جراثیم کش مواد کے ذریعے تطہیر کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ حرمین شریفین کی جراثیم کش مواد سے تطہیر اور خوشبو سے معطر کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکہ میں نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کورونا بولنے سے بھی پھیل سکتا ہے۔ ماہرین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بولنے کے دوران منہ سے نکلنے والے ننھے ذرات 12 منٹ تک فضا میں معلق رہ سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو کورونا منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈائٹس اینڈ کڈنی ڈیزیزز میں کی گئی۔ مقبوضہ وادی میں کورونا سے متاثرہ ایک اور 75 سالہ شخص کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس طرح وہاں اس وبائی مرض میں فوت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 11 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مہلک کورونا کی وبا کے ساتھ ساتھ دنیا میں ذہنی صحت کا بحران بھی جنم لے رہا ہے اور اس کی وجہ سے کئی ممالک میں ذہنی امراض کے علاج پر عدم توجہ ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ کورونا کے باعث فرنٹ لائن طبی عملے، اپنی نوکریاں کھونے والوں، اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا غم سہنے والوں، گھروں میں قید بچوں اور طالب علموں تک یہ کورونا اور صورتحال سب لوگوں کے لیے ذہنی دباؤ اور کوفت کا باعث ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے حکام کا کہنا ہے کہ کورونا کی عالمگیر وبا کب ختم ہوگی اس کی پیشگوئی کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ پہلی بار انسانی آبادیوں میں ایک نئی قسم کا کورونا داخل ہوا ہے، اس لیے یہ پیشگوئی کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم اس پر کب قابو پا لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ دنیا یکجہتی، اعتماد، مل کر کام کرنے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہو کر اور ایک کثیر الجہتی نظام کے ذریعے کام کریں جو حقیقت میں انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث عالمی معیشت 3.2% سکڑنے کا خدشہ ہے۔
آئندہ سال سے شروع ہونے والی ریکوری بھی انتہائی سست ہوگی۔ جاپان کے فنکاروں کے ایک گروپ نے امریکہ میں کورونا کے مرکزی ریاست نیو یارک کے لیے آن لائن ورچوئل ٹیلی تھون کے ذریعے $10 کروڑ سے زائد عطیات جمع کر لیے ہیں۔ ایونٹس کا مقصد کورونا کے پھیلاؤ کے دوران روزگار سے محروم ہونے والے افراد کی مدد کرنا تھا۔ فلسطین کی سپریم علماء کونسل نے عرب ٹی وی چینلوں پر اسرائیل سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی ترغیب دینے والے ڈرامے اور فلمیں دیکھنا شرعاً حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق فلسطینی علماء کونسل کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے۔ سعودی ہیلتھ منسٹر کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے بتایا ہے کہ کورونا انسانی جسم میں کئی ہفتے رہ سکتا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ کورونا کبھی چند دن اور کبھی چند ہفتے تک انسانی جسم میں رہ سکتا ہے۔ ایک کروشین سائنسدان نے کہا ہے کہ سائنسی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا قدرتی طور پر ماخوذ ہے اور اسے لیب میں تیار نہیں کیا گیا۔ اولیور ووگریک نے فون پر انٹرویو میں بتایا کہ کروشیا میں کورونا کے مریض ہمسایہ ممالک سے درآمد ہوئے ہیں۔ کورونا کے آغاز سے ہی سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیماری کس جاندار سے انسانوں میں آئی، اور اب لگتا ہے کہ ہانگ کانگ کے سائنسدانوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے۔ کورونا ممکنہ طور پر چمگادڑوں کی ایک قسم سے پھیلا۔ نیو یارک میں لاطینی چرچ سے تعلق رکھنے والے پادری نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کے باعث نیو یارک میں مقیم لاطینی بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے ان کی جماعت کے لوگوں کی شرح 90% ہے جو کہ لاطینی ہے، اور ان میں زیادہ تر غیر رجسٹرڈ مہاجرین ہیں۔ امریکی صدر کے کورونا ٹاسک فورس کے اہم رکن ڈاکٹر فوچی سے لاک ڈاؤن میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں اسکولوں کو بند رکھنے کی ڈاکٹر فوچی کی تجویز سے اختلاف ہے۔ ہمیں اسکول کھول دینے چاہیے، ہمیں جتنا جلد ہو سکے اپنے ملک کو کھولنا چاہیے۔ اس سے پہلے فوچی نے کانگریس کمیٹی سے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن جلد کھولنے سے کورونا کے دوبارہ پھیلنے کا خطرہ ہوگا۔ آپ کورونا پھیلائیں گے اور اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اقتصادی اعتبار سے کورونا کی وبا نے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کی چولیں ہلا کر رکھتی ہیں۔ یہاں امریکہ میں کانگریس کے ارکان امریکی معاشی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے نفع و نقصان کے پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ملک کے اعلیٰ طبی ماہرین سے یہ سوال کیا کہ آیا ملک کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ لاک ڈاؤن اٹھانے کے بعد وہ کورونا کا مقابلہ کر سکیں۔ لاک ڈاؤن کو 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ کانگریس کے ارکان صحت عامہ اور اقتصادی بحران سے نپٹنے کے لیے ایک اور وسیع امدادی پیکج پر غور کر رہے ہیں، اور اس بات کی کوشش میں ہیں کہ ملک میں کاروبار زندگی ایک مرتبہ پھر معمول پر آ جائے۔ امریکی ریاستیں گھروں میں رہنے کی بندش میں نرمی کر رہی ہیں۔ ماہرین نے قانون سازوں کو خبردار کیا ہے کہ اموات میں کمی کا انتظار کیے بغیر اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ ہم کورونا کو روک نہیں سکتے، ہمیں اس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی وبا ہے جس کے ساتھ ہمیں جینا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں حالیہ دنوں میں 6500 سے زیادہ غیر ملکی شہری لوٹ آئے ہیں۔ وہ UAE میں کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد اپنے آبائی ممالک کو واپس چلے گئے تھے یا پہلے سے وہاں رہ رہے تھے، اور وبا پھیلنے کے بعد ان کی UAE میں واپسی ناممکن ہو گئی تھی۔ UAE کے مکینوں اور سیاحوں کو لاک ڈاؤن کے دوران میں واپس لانے کے لیے فضائی کمپنیاں الگ سے یک طرفہ پروازیں چلا رہی ہیں۔ اب تک متحدہ عرب امارات سے دوسرے ممالک کو واپسی کے لیے 317 پروازیں چلائی جا چکی ہیں، اور ان کے ذریعے 74,745 غیر ملکیوں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔